آگے وہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مدینہ پر باغیوں کی یورش یعنی حملہ۔ ادھر حضرت عثمان اصلاح حال کی تدبیروں پر مصروف تھے، دوسری طرف کوفہ، بصرہ اور مصر کی باغی آپس میں خفیہ خط و کتابت کر کے مدینہ پر یورش طے کر چکے تھے۔ چنانچہ 34 ہجری کی آخر میں جب کہ موسم حج کی وجہ سے مدینہ خالی ہو جاتا تھا، تینوں مقامیوں کے باغیوں نے حج کے بہانے سے مدینہ کا رخ کیا اور قریب پہنچ کر مدینہ سے چند میل باہر ٹھہرے۔ یہ تینوں مقاموں کہ لوگ حضرت عثمان کی معذوری پر تو متفق تھے، لیکن ان کے آئندہ جانشین کے بارے میں ان کی آراء مختلف تھی۔ کوفی حضرت زبیر کو چاہتے تھے، زبیر کہ وہ خلیفہ ہوں گے۔ بصرہ جو ہے نا وہ طلحہ بن عبید اللہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چاہتے تھے، اور مصر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ چاہتے تھے۔ چنانچہ تینوں نے ان بزرگوں سے مل کر خلافت قبول کرنے کی درخواست کی، لیکن تینوں نے انہیں ڈانٹ کر واپس وہ کر دیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت عثمان پر حملہ۔ اس کے بعد جمعہ کا دن پڑتا تھا، حضرت عثمان حسب معمول نماز کے لیے مسجد تشریف لائے۔ یہ 35 ہجری کا واقعہ ہے، 18 ذی الحجہ ہے، اور اس طرح جمعے کا دن ہے اور عصر نماز کے بعد کا وقت ہے۔ اور نماز کے بعد باغیوں کی پیمائش کی، لیکن اب ان کی سرکشی پیمائش کی حدود سے گزر چکی تھی۔ انہوں نے پتھر مار کر نمازیوں کی مسجد سے نکال دیا، حضرت عثمان پر اتنے پتھر برسائے کہ آپ ممبر سے گر کر بے ہوش ہو گئے۔ پتہ ہے اصل میں وہ سارے صحابہ جو بڑے بڑے صحابہ تھے یا جو زیادہ تر لوگ تھے وہ تو حج پر گئے تھے، مدینہ تو خالی تھا۔ انہوں نے فائدہ اٹھایا کہ حج سے واپس جب لوگ آئیں گے نا، اس سے پہلے ہم نے حضرت عثمان کو کیا کرنا ہے؟ شہید کرنا ہے۔ اچھا، باغیوں کی یہ جسارت دیکھ کر حضرت سعد بن ابی وقاص، زید بن ثابت، ابو ہریرہ اور امام حسین کو حضرت عثمان غنی کی حفاظت کے لیے پہنچی، لیکن آپ نے ان سب کو واپس کر دیا۔ مصریوں کی یورش حملہ۔ اس واقعہ کے بعد مصر کے بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے کی نیت سے مدینہ پر یورش کی۔ حضرت عثمان ہر وقت فتنہ و فساد کو روکنے کے لیے ہر اصلاح صورت کو قبول کرنے کے لیے آمادہ تھے۔ چنانچہ حضرت علی کو بلا کر فرمایا کہ آپ جو کچھ مشورہ دیں میں اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ باغیوں کو واپس کر دیجئے۔ چنانچہ 30 مہاجر اور انصار صحابہ نے انہیں سمجھا بجھا کر واپس کیا، اور حضرت عثمان نے حضرت علی کی مشورہ سے عام مسلمانوں کے سامنے تقریر کر کے اور آئندہ کے متعلق اپنا طرز عمل بتایا۔ یہ تقریر اتنی مؤثر تھی کہ سارے سامعین رو دیے۔ دوسری یورش اور خلافت سے دستبرداری کا مطالبہ۔ لیکن اب یہ خوش آئندہ خواب کی تعبیر نہ نکلی تھی کہ ایک دن دفعتاً مصر کے باغیوں کا گروہ پہنچ گیا۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے جا کر ان سے واپسی کا سبب پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو راستہ میں ایک سرکاری ہرکارہ مصر کی طرف جاتے ہوئے ملا، ہم کو شک ہوا، تلاشی دی تو اس کے پاس والی مصر کے نام حضرت عثمان کا فرمان ملا، جس میں ہم لوگوں کو قتل کرنے اور مختلف سزائیں دینے کا حکم تھا۔ وہ حضرت علی اور محمد بن مسلمہ کے ہمراہ حضرت عثمان کے پاس جا کر یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ نے بالکل لا علمی ظاہر فرمائی کہ نہ ایسا حکم میں نے لکھا ہے، نہ کسی سے لکھوایا ہے، اور نہ اس کے متعلق مجھے کوئی علم ہے۔ سب نے اس بیان کی تصدیق کی۔ باغیوں کو یقین ہو گیا کہ یہ مروان بن حکم کی شرارت ہے، لیکن وہ تو آپ کی معذوری کا بہانہ چاہتے تھے۔ اس واقعے سے ان کی گمان کے مطابق ایک سند بھی ان کے ہاتھ آ گئی۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ جس شخص کی طرف سے ایسے اہم فرامین لکھے جائے، اس کی مہر لگائی جائے اور سرکاری ہرکارہ یعنی قاصد اسے لے کر جائے، اس کو اس کی خبر تک نہ ہو، ایسا شخص ہرگز خلافت کا اہل وہ نہیں ہے۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اصل بات کیا ہوا کہ یہ جب لوگ واپس ہو گئے نا، حضرت علی نے اور باقی صحابہ نے ان کو واپس کر دیا نا، تو ان کو وہاں پر ایک جگہ پر ایک بندہ ملا، اور اس بندے کو جب تلاشی لی گئی تو اس بندے کے پاس ایک خط وہ نمودار ہوا، اور اس خط میں یہ مصر کی والی کی طرف یہ خط لکھا گیا تھا کہ جیسے یہ باغی آپ کی طرف آ جائے نا تو ان ساروں کو قتل کر دینا۔ جب انہوں نے یہ خط پکڑا کہ یہ تو حضرت عثمان ہمارے قتل کے پیدر پہ اور ہمیں واپس کر رہے ہیں، اور ادھر اپنے والی کو خط لکھ رہے ہیں، یہ واپس آ گئے۔ حضرت عثمان کو تو پتہ نہ حضرت عثمان نے یہ خط لکھا تھا، اصل میں مروان بن الحکم نے یہ سارا کچھ لکھا تھا اور سرکاری مہر بھی لگایا تھا، لیکن باغیوں کو تو موقع مل گیا۔ باغیوں نے کہا کہ جس خلیفہ کو اتنا تک پتہ نہیں کہ سرکاری مہر کون لگا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے، وہ بالکل خلافت کا حقدار وہ نہیں ہے، اس کو معذور ہونا چاہیے۔ تو یہ ان کو ایک اور جو ہے نا ایک ثبوت وہ مل گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے کیا کر دیا، مطالبہ کر دیا کہ آپ جو ہے نا خلافت سے کیا ہو جائے، وہ دستبردار وہ ہو جائے۔ اب آ جائے محاصرہ پر۔ اس مرتبہ پھر حضرت علی نے کسی نہ کسی طرح باغیوں کو ہٹا دیا،
لیکن اب سب کے سروں پر خون سوار تھا، اس لیے آپ کے واپس جاتے ہوئے اتنی سختی سے کاشان خلافت کا محاصرہ کر لیا کہ باہر سے کوئی شے اندر نہ جانے پائی تھی۔ اس وقت بھی جان نثاروں کی ایک جماعت آپ کے حفاظت میں سینہ سپر تھی، لیکن آپ نے باسرار سب کو واپس کر دیا۔ چند نوجوان حضرت امام حسین، ابن عباس، محمد بن طلحہ، عبداللہ بن زبیر وغیرہ واپس نہ گئے۔ آخر میں باغیوں نے پانی تک بند کر دیا۔ حضرت علی اور ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ کو معلوم ہوا تو یہ دونوں باغیوں کو سمجھانے کے لیے گئی، لیکن اب ان کا جوش انتقام جنون کی حد تک پہنچ چکا تھا۔ ان میں خطا اور ثواب کی کوئی تمیز باقی نہ رہ گئی تھی۔ حرم نبوی کا بھی ادب و احترام نہ کیا، ام حبیبہ کے شان میں ناملائم الفاظ استعمال کیے اور آپ کی سواری کے خچر کو زخمی کر کے گرا دیا۔ چند آدمیوں نے آپ کو وہاں سے علیحدہ کیا۔ اس وقت مدینہ کی حالت نہایت خطرناک ہو رہی تھی، باغیوں پر کسی کا قابو نہ رہ گیا تھا، ہر شخص کی جان خطرے میں تھی۔ صحابہ بالکل مجبور بے بس ہو رہے تھے۔ یہ بدامنی دیکھ کر بہت سے لوگ مدینہ سے نکل گئے، کچھ لوگوں نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا۔ حضرت علی کا جب تک بس چلا وہ برابر باغیوں کو سمجھاتے رہے، لیکن آخر میں وہ بھی مجبور ہو گئے تھے۔ چنانچہ حضرت عثمان نے جب آخری مرتبہ آپ کو بلا بھیجا اور آپ نے جانے کا قصد کیا تو آپ کو زبردستی روک دیا گیا۔ آپ نے اپنا عمامہ اتار کر قاصد کو دیا اور فرمایا جو حالت ہے دیکھ لو اور جا کر کہہ دو۔ اتمام حجت کے لیے تقریریں۔ در حقیقت یہ انقلاب انگیز شورش تنہا حضرت عثمان کے خلاف نہیں بلکہ اسلام اور مسلمانوں کی وحدت کے خلاف تھی۔ حضرت عثمان کو مسلمانوں کے لیے ایسے تباکن نتائج نظر آ رہے تھے، اس لیے محاصرہ کی حالت میں بھی ان کی شیرازہ بندی کو بار بار بچانے کی کوشش کی۔ ایک دن قصر خلافت کے اوپر سے تقریر کی، فرمائی لوگوں میرے قتل کی کیوں پے در پے ہو؟ میں تمہارا والی اور مسلمان بھائی ہوں، اللہ کی قسم جہاں تک میرے بس میں تھا میں نے ہمیشہ اصلاح کی کوشش کی، لیکن بہرحال میں انسان ہوں، اس لیے اصابت رائے کے ساتھ لغزش بھی ہوئی۔ یاد رکھو واللہ اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو پھر تا قیامت نہ ایک ساتھ نماز پڑھو گے اور نہ ایک ساتھ جہاد کرو گے۔ یہ تقریر در حقیقت پیشن گوئی تھی۔ چنانچہ حضرت عثمان کی شہادت سے وحدت اسلامی میں جو رخنہ پیدا ہو وہ آج تک بند وہ نہ ہو سکا۔ ٹھیک ہے، بہرحال یہ تو انہوں نے تقریر کی، سارا کچھ وہ کیا۔ نیچے آپ آ جائے جان نثاروں کی مشورے اور مقابلہ کی اجازت طلبی، یہاں آ جائے۔